بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انشاءاللہ آج ہم 7th پارہ شروع کریں گے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ یہ نجاشی اور نجاشی کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کے سامنے پڑھا گیا، اور جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ 2 مرتبہ نجاشی کے دربار میں ہوا ہے نا، تو جب جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو نجاشی نے حق کو پہچان لیا۔ وہ ایک عیسائی تھا، وہ بادشاہ تھا، لیکن اس نے حق کو پہچان لیا، اور حق کو پہچاننے کے بعد وہ ایمان لے آیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تعریف کی ہے کہ جب انسان حق کو سنتا ہے تو یہ اس کی فطرت ہے کہ اس کا دل پگھلتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور یہ دلوں کی ایک نرمی کی علامت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارے نام یعنی حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، یعنی صحابہ کرام کے ساتھ لکھ لے۔ صحابہ کرام کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو، بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی حلال اور پاکیزہ رزق جو ہے وہ ضرور کھانا چاہیے، اور اس کو اپنے اوپر حرام بھی نہیں کر لینا چاہیے۔ اور جس طرح سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے حلال کو حرام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں سے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حلال رزق کھائے، اس کو انجوائے کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ایسے ہے گویا ایک صابر روزے دار، یعنی شکر بھی اتنا ہی زیادہ اہم ہے جتنا صبر۔ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا۔ یعنی یہ جو ایک تقیہ کلام ہوتا ہے کہ جو انسان تقیہ کلام میں کوئی نہ کوئی ایسی بات قسم کے حوالے سے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں تو ڈر ہی گئی، تو اس طرح کی جو قسمیں ہیں یہ لغو قسمیں کہلاتی ہیں۔ یہ کلام کو اور گفتگو کو ہلکا بنا دیتی ہیں، لیکن ان پر پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لیں۔ چنانچہ ان کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرانا ہے۔
پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اور قسمیں جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی اگر ایسی قسم کو پورا کرنے پر اصرار کرے جس سے اس کے اہل و عیال کو نقصان ہوتا ہو تو وہ اللہ کی نظر میں زیادہ گنہگار ہے بجائے اس کے کہ وہ ایسی قسم توڑ دے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا کفارہ ادا کر دے۔ فار ایگزامپل، 2 بہن بھائی ہیں اور ان کی آپس میں شدید لڑائی ہوئی اور ایک نے قسم کھا لی کہ میں تو آئندہ تم سے کبھی بات ہی نہیں کروں گی، تو ایسی قسم جو ہے یہ قطع رحمی کی قسم ہے، اور ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور کفارہ ہمیں سورۃ المائدہ کی ان آیات میں بتا دیا گیا ہے، لیکن قسم جو ہے کون سی قسم ہے جس کا کفارہ ہوگا؟ جب انسان کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے کہ یہ کام تو میں کبھی کروں گی ہی نہیں، یا میں اگر فلاں کام ہو گیا تو میں 6 حج کروں گی۔ اس وقت ہم بڑے بڑے لمبے لمبے منصوبے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پچھتاتے ہیں اور ہم سے وہ کیری آن نہیں کیا جاتا۔ تو اس قسم کو جو توڑنا ہے اس کا کفارہ ہوگا۔ ورنہ ایک اور قسم ہے جس کو غموس کہتے ہیں، یعنی جو انسان کو ڈبو دیتی ہے، وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، وہ توبہ سے ہی اس کی معافی ہوگی کہ انسان جھوٹی قسم کھائے۔ اور جھوٹی قسم یہ ہے کہ انسان نے ایک کام کیا اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا۔ تو انسان کو مناسب یہی ہے کہ بہت زیادہ قسمیں نہ اٹھائی جائیں، اور اگر اٹھائی ہے اور وہ ایک بہتر کام کے لیے اٹھائی ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسی قسم اٹھائی ہے کہ اس کا کوئی مزید بہتر حل نکل رہا ہے تو پھر اس کو توڑ کر اس کا کفارہ دے دینا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا، آستانے اور فال نکالنے کے تیر سب گندے کام ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب جو ہے اس کے لیے قرآن میں خمر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور خمر ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کرے وہ خمر ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیزیں نہیں تھیں، فار ایگزامپل میروینا ہے یا ہیروئن ہے، تو وہ ساری بھی اسی میں آتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہماری جو نوجوان نسل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے رکھے، کہ بہت زیادہ بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ نشہ اتنا کامن ہو گیا ہے، اور کہاں یہ تھا کہ ایک وہ جو اسموکنگ ہے، سگریٹ ہے، وہ ہی ایک لکڈ ڈاؤن اپون چیز ہوا کرتی تھی، اور اب تو جو کوئی سگریٹ پیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے پھر صرف اسموکنگ ہی کرتا ہے۔ تو یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی اس میں ہے کہ انسان یہ نشے وغیرہ چھوڑ دے۔ بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے سے دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے۔ پھر کیا تم ان شیطانی کاموں سے باز آتے ہو؟ جب انسان نشہ کرتا ہے تو کہاں پھر وہ اللہ کا ذکر کرے گا؟ اور آپ دیکھیے کہ جو دوسرا حکم تھا شراب کی حرمت کا، وہ تو تھا ہی یہ کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو نشہ اور نماز دے ڈونٹ گو ٹوگیدر، اور نہ ہی ایک نشہ کرنے والا انسان نماز کی طرف اپنی طبیعت کو مائل بھی پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہسبینڈ وائف کی لڑائیاں، بچوں کی ابیوز، فزیکل ابیوز، گالی گلوچ، یہ سب چیزیں جو ہیں نشے میں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کیا باتیں کر رہا ہے۔ اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط کرو۔ بس اگر تم حق سے پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر تو صرف کھول کر پہنچا دینا لازم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا پیا
کیونکہ یہ کچھ منافقین نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ احد کے دن کچھ صحابہ جو ہیں، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی اور اہل عرب کے ہاں یہ ایک معمول تھا، تو احد کے دن کچھ صحابہ نے یہ استعمال کر رکھی تھی، تو وہاں پہ وہ شہید ہو گئے، تو ان کا پھر کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پہلے کھایا پیا اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ان کے نیک اعمال کو ضائع کرے گا، اس پر انہیں کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ آئندہ پرہیزگاری اختیار کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور نیک عمل کریں، پھر وہ پرہیزگار ہی رہیں اور ایمان پر جمے رہیں، پھر وہ پرہیزگاری ہی اپنائیں اور نیکی کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بار بار پرہیزگار رہیں، بار بار نیکی کریں، کیونکہ انسان کئی دفعہ اپنی کسی پرانی عادت کو چھوڑنے کی عہد کرتا ہے تو پھر اس کو کئی دفعہ بڑا وقت لگ جاتا ہے، کئی دفعہ وہ بار بار اس کی طرف پھر مائل ہوتا ہے، تو پھر اس کی توبہ، سچی توبہ کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی وہ دوبارہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے وہ پھر اس کو چھوڑے، وہ اپنے آپ سے مایوس نہ ہو کہ اچھا نہیں، مجھ سے نہیں یہ کام چھوٹ رہا، میں نہیں اس بات کو چھوڑ سک رہا، میں نہیں اس غلط عادت کو چھوڑ سک رہی، تو لہٰذا بس ٹھیک ہے میں ایسی ہوں۔ تو یہ نہیں کرنا، بلکہ بار بار اس جو ٹرائل اینڈ ایرر، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ تیمور لین جو تھا، اس نے کوئی اس کا جو قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو بڑا مایوس ہو کر بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے ایک چیونٹی کو دیکھا کہ جو دیوار پہ چڑھ رہی تھی اور پھر گرتی تھی، پھر چڑھتی تھی، پھر گرتی تھی، پھر چڑھتی تھی، وہ اس کو دیکھتا رہا، کتنی دفعہ کے ناکامی کے بعد بالآخر وہ چیونٹی چڑھ گئی، اور اس کو سمجھ آئی کہ دراصل کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان پرسیورنس کے ساتھ ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے۔ تو اسی طرح سے جس طرح ہم دنیاوی لحاظ سے کچھ چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پرسیورنس کے ساتھ کہ ہمیں یہ ملے ہی ملے، تو اسی طرح سے اپنی برائیوں کے پیچھے پڑ جانا کہ پھر اگر انسان کا نفس اس کو مائل کرتا ہے کسی بری بات کی طرف، تو وہ پھر لوٹے، پھر توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ ضرور تمہیں اس چیز کے شکار کے ذریعے سے آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچ سکتے ہوں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جو حد سے گزر گیا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی آزمایا مسلمانوں کو کہ صلح حدیبیہ کے دن یہ احرام میں تھے اور شکار ان کے قریب آ کے بیٹھتا تھا، اور حالت احرام میں یہ شکار تو نہیں کر سکتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ مکہ والے جو ہیں وہ مکہ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے، نہ کھانے کو کچھ باقی تھا، نہ پینے کو کچھ باقی تھا، اور شکار جو ہے وہ پاس آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزمانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا ثابت قدم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارو، اور تم میں سے جو کوئی جان بوجھ کر شکار مارے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسے اس کے برابر ایک جانور مویشیوں میں سے فدیہ دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے دو انصاف والے کریں گے۔ یہ فدیہ بطور قربانی کعبہ پہنچایا جائے گا، یا اس کا کفارہ چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے، تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کیا، اور جو کوئی دوبارہ وہی حرکت کرے تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے، یہ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے ہے، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احرام کی حالت میں سمندر کا شکار حرام نہیں کیا، کہ اس سمندر میں تو پھر اور کچھ ملتا بھی نہیں ہے، خشکی پر تو کوئی سبزیاں مل جاتی ہیں، کوئی اور پکی پکائی چیز مل جاتی ہے، سمندر والے تو بالکل ہی بے یار و مددگار ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا شکار جو ہے وہ جائز رکھا ہے احرام کی حالت میں بھی۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کعبہ جو حرمت والا گھر ہے، اللہ نے اسے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینے اور حرم والی قربانی اور پٹوں والے جانوروں کو بھی حرمت دی ہے، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، اور بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول کے ذمے اللہ کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں،
اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر ایک بہت بڑا اصول دیا جا رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت آپ کو حیرانی میں ڈال دے، لہٰذا اے عقل والو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنا ایک سیلاب کی طرح ایک برائی جو ہے وہ ابھری ہوئی ہے، اور اس کی بعض اوقات کچھ نیشنز ایسے ہیں کہ جو چاہے وہ کرسچن نیشنز تھے، چاہے وہ کسی بھی دین کا پرچار نہیں کرتے، اور انہوں نے دین کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیا ہے، اور صرف دنیاوی ترقی کے اوپر ان کا بھروسہ بھی ہے، اور صرف دنیاوی ترقی ہی ان کا فوکس بھی ہے۔ تو وہ کتنی ترقی کیے ہوئے ہیں، ان کے ملکوں میں کتنی چمک دمک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کتنی بھی ہو جائے، کثرت ہو جائے خبیث کی، ناپاک کی، لیکن وہ پاک کے تھوڑے سے اماؤنٹ اور تھوڑی سی ترقی کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جہاں پر دین کو بہرحال کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ چاہے ناپاک کی کثرت حیرانی میں ڈال دے، پسند آ جائے، پھر بھی یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حرام کا کمایا ہوا 100 روپیہ اور حلال کا کمایا ہوا 1 روپیہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ اسے 1 روپے میں اللہ وہ برکت ڈالے گا جو حرام کے 100 روپے میں بھی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے رزق حلال کے لیے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا حلال کے ساتھ، حلال چاہے تھوڑا ہے مجھے وہی کافی کر دے، حرام سے بچا کر اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، اور ہر اس چیز سے بچا لے جو تیرے علاوہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اگر کافی ہو جائے نا انسان کو، تو اس کو پھر مادی ضروریات رہتی ہی نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم ان کے متعلق سوال کرو جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں۔ دین میں بہت زیادہ سوال جواب میم میخ نہیں نکالنا چاہیے، جتنی نکالیں گے اتنا ہی خود ہی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے۔ اللہ نے تمہاری اس حرکت کو معاف کر دیا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ ان کے بارے میں تم سے پہلے بھی ایک قوم نے سوال کیا تھا، پھر ان باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے۔ بنی اسرائیل بہت سوال کیا کرتے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو اس نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا، یعنی تم نہ کر سکتے۔ تو لہٰذا بنی اسرائیل کی طرح دین میں بہت زیادہ سوالات نہ کرو۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی کو بحیرہ اور نہ سائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ یہ سارے نام ان لوگوں نے مختلف قسم کے اونٹوں اور اونٹنیوں کو دیے ہوئے تھے جن کو یہ بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تم اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی وہی رسم و رواج کی زنجیریں، وہی غلامیاں اپنے ذہن کے اندر، وہی مینٹل بلاکس کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے اس بات کا۔ دین کا کام رواج نہیں ہے، دین کا کام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا کام ہے، اور اگر آپ اپنی زندگیوں کو، اپنی سوشل لائف کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بنائیں گے تو آپ کا ملنا ملانا، کھانا پینا، خود کھلانا، خود کھانا، لوگوں کو کھلانا، سب عبادت بن جائے گا۔ اور اگر آپ رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے اپنے آپ کو اسی طرح سے تنگ کیے رکھیں گے، خود کو بھی اور دوسروں کو بھی، تو پھر اس میں نقصان جو ہے وہ سوائے ہمارا اور کسی کا نہ ہوگا۔
کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہی ہوں تو بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، جو شخص گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم خود ہدایت پر ہو۔ لیکن اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں، فکر اپنی کریں، دوسروں کے اوپر ججمنٹ پاس نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ حق بات لوگوں تک پہنچائیں ضرور۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمہارے درمیان گواہی ہونی چاہیے، اور وصیت کے وقت اپنے مسلمانوں میں سے 2 انصاف والے گواہ بنا لو، یا اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہو اور راستے میں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر قوم کے 2 گواہ بھی کافی ہوں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تو ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد مسجد میں روک لو، تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی قیمت نہیں لے رہے، اور کوئی ہمارا رشتہ دار بھی ہو تو ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپاتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر اگر پتہ چل جائے کہ بے شک ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ان دونوں کی جگہ 2 اور گواہ ان لوگوں میں سے کھڑے ہوں جن کا حق مارا گیا ہو اور جو مرنے والے کے زیادہ قریبی ہوں۔ پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طرح زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ کہیں ان ورثاء کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد نہ کر دی جائیں، اور تم اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانی کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ سبحان اللہ۔ اس دن کا خیال کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا، پھر ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں۔ یعنی بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، بعض علماء نے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوگی رسولوں پر کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تو خود پر اور اپنی ماں پر میری نعمت یاد کر، جب میں نے تجھے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قوت دی، تو ماں کی گود میں اور پختہ عمر میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تو میرے حکم سے گارے سے پرندے کی سی مورت بناتا تھا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تو پیدائشی اندھے کو اور پھل بہری والے کو میرے حکم سے تندرست کرتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا تھا، اور جب میں نے تجھے بنی اسرائیل سے بچایا، جب تو ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ آیا تھا، تب ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا انہوں نے کہا تھا یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا، حواری جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار ہیں کہ جو آپ علیہ السلام پر ایمان بھی لائے اور آپ کے ساتھی اور مددگار بھی بنے، اور ان کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ اور یہاں پر وحی سے مراد وہ وحی نہیں جو انبیاء کرام پر فرشتہ لے کر آتا ہے، اس سے مراد الہام ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں وحی کا لفظ ہے، تو اس لیے یہ بات کلیئر رہے کہ غیر نبی پر جو اشارہ ہوتا ہے وہ الہام کہلاتا ہے۔ اور جب ہم نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہیں، اور تو گواہ رہے کہ بے شک ہم فرما بردار ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ انہوں نے جواب دیا تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی مت اس طرح کے مطالبے کرو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے پہلوں اور ہمارے بعد والوں کے لیے عید یعنی خوشی کا موقع بن جائے،
اور وہ تیری طرف سے خاص نشانی ہو، اور تو ہمیں رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ دسترخوان تم پر نازل کروں گا، پھر اس کے بعد تم میں سے جو شخص کفر کرے گا تو میں ضرور اسے ایسا عذاب دوں گا کہ ویسا عذاب دنیا بھر میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اور جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے، تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہاں پر اب آپ کو واضح طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پتہ چل رہی ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ڈسائپلز کو اور اپنے لوگوں کو دی تھی۔ اور میں ان پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہی ہر چیز پر نگران ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن یہی الفاظ دہرائیں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو بائیں جانب یعنی دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں اس وقت وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ اگر تو بخش دے تو بھی تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے تو بھی تیرے بندے ہیں۔ قیامت کے دن بس جو کچھ ہے وہ انسان کے بیسکلی اپنے اعمال ہیں۔ اللہ فرمائے گا، یہ ایسا دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، سچ فائدہ دیتا ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ تو توحید ہے، لا الہ الا اللہ سب سے بڑا سچ ہے۔ جو کوئی بھی جھوٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی معبود گھڑتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے عام زندگی میں سچا ہونا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے لٹل وائٹ لائز بولتے رہتے ہیں، ایسے ہی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، کبھی کسی بات میں سے سلپری ہو کے نکلنے کے لیے، کبھی کسی بات کے لیے۔ تو یہ قیامت کے دن انسان کے جھوٹ کا پلندہ بھی بن سکتا ہے، تو انسان کو اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے۔ تو سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، جنت جو ہے نا وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان اس کو اگنور کرے یا انسان اس سے بے نیاز ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے بھی ہیں جن کا اندرونی حصہ ان کے باہر سے ہی نظر آتا ہے اور ان کا بیرونی حصہ ان کے اندر سے نظر آتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کے لیے ہیں؟ فرمایا، اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز تہجد ادا کرے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تو تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی امت کے بارے میں ایک غم اور فکر تھا، اس آیت کے حوالے سے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میری امت میری امت، اور پھر آپ رونے لگ گئے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے جبرائیل جا محمد کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھو کہ کیا چیز ان کو رلا رہی ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیا چیز رلا رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رونے کی وجہ پوچھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، حالانکہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا،
اے جبرائیل جا محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے اور ہم آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، توحید کو سمجھنے کے لیے بہت اہم سورہ ہے۔ اگر اس سورہ کو کوئی اچھی طرح سے اس پر تدبر کر لے، اس پر غور و فکر کر لے، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم ہو جائے گا، ٹھک جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ جو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے ساتھ اندھیروں اور روشنی کی تخلیق کا ذکر آیا ہے، کتنی دنیا نے ترقی کر لی، لیکن جو پولز پر جو ممالک ہیں کہ جن میں 6 مہینے دن یا 6 مہینے رات کا سما رہتا ہے، اس کو چینج تو کوئی نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور اسی لیے تمام تعریف اسی کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ہم ٹھہرا سکتے ہی نہیں، کیونکہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کیا، اور اس کے ہاں قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں، وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود عرش پر ہے، جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، لیکن اپنے علم کے لحاظ سے اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم اور خبر سے کوئی چیز بھی باہر نہیں۔ وہ تمہاری چھپی اور ظاہری سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے یا کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلد ہی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائیں جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کے گناہ کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب آپ پر نازل کرتے، پھر وہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کر دیکھتے، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو بھی ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، اور تب بھی ہم انہیں اسی شبہ میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا تھا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ذرا اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں کہ کتنی عظیم سویلائزیشنز، انڈس ویلی سویلائزیشن کو دیکھ لیں، ہڑپا کو دیکھ لیں، موئنجو دڑو کو دیکھ لیں، ٹیکسلا کو دیکھ لیں، کیا کیا ان کی ترقیاں تھیں، کیا کیا ان کی عمارتیں تھیں، کیا کیا ان کے سسٹم تھے، اور اس کے باوجود جب اللہ کا حکم آیا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے۔ اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے ہیں اور ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور زمین پر صرف ایک حصہ اتارا ہے،
اور اس ایک حصے کی بدولت مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی اپنے سم اپنے بچے کو نہیں لگنے دیتی کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بانٹی ہوئی جو رحمت ہے اس دنیا میں، اسی کے باعث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مکمل کر لیا تو اپنی کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے لکھ لیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ قیامت کے دن تمہیں ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ اپنا ہی خسارہ ہے، ایمان نہ لانا اپنا ہی خسارہ ہے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا میں اس اللہ کے سوا معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے نہیں کھلایا جاتا؟ کتنے لاجیکل یہ دلائل ہیں کہ جس کو یہ محتاجی ہے کہ آپ اس کے سامنے جا کے نظریں نیازیں رکھیں اور آپ اس کی جھولی میں آپ اپنے زیورات اور پیسے اور سب چیزیں ڈالیں، جو اس بات کا محتاج ہے، تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں آپ کی تقدیر کے فیصلے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے، کافر مومن سب کو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ کہہ دیجئے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا، اور آپ مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ کہہ دیجئے، بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر اللہ کے رسول بھی نافرمانی کریں گے تو وہ بھی قیامت کے دن عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ اصل رحم یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی انسان سے عذاب ہٹا لے، اس کو معاف کر دے، اور یہی ہے واضح کامیابی۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، دنیا کی ہر کامیابی کے اگینسٹ جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نہ دیں تو آپ کبھی کوئی دنیا کا بندہ بھی آپ کو نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی بھی آپ کو نہیں دے سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ دینا چاہے اور دینے پر آئے تو کوئی بھی چیز، کوئی انسان، پورے کی پوری دنیا اگر اکٹھی ہو جائے تو بھی وہ اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تعالیٰ جو دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو وہ روکنا چاہے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی شان والے کی شان کام نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا آپ ہی اللہ کے پیغمبر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو یکتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی ہستی ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتی ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ پیداوار ظاہر کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو، جو کہ آپ کے کزن تھے اور چھوٹے تھے بہت عمر میں اور بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے، اور پھر یہ بہت بڑے مفسر قرآن بنے ہیں، اور ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔
تم اللہ کو یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور کوئی چیز جو ساری دنیا مل کر تمہیں دینا چاہے اور اللہ نہ دینا چاہے تو وہ تمہیں دے نہیں سکتی، اور کوئی چیز جو ساری دنیا روکنا چاہے اور اللہ دینا چاہے تو ساری دنیا اس کو روک نہیں سکتی۔ اور قلم اٹھا لیے گئے، سیاہی خشک ہو گئی، یعنی یہ بات طے ہے، یہ بات تو اس کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا کہ فل سٹاپ لگ گیا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ توحید کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اگر انسان کو اس بات کے اوپر یقین ہو جائے تو انسان کبھی بھی ادھر ادھر اور دوسروں کی طرف حسرت کی نگاہوں سے نہ دیکھے، اور نہ ہی دوسروں کو اپنا مشکل کشا سمجھے کبھی بھی۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے گواہی کے طور پر کون سی چیز سب سے بڑھ کر ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں، یعنی خبردار کر دوں۔ کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کہہ دیجئے میں یہ گواہی نہیں دیتا، کوئی اور اگر دیتا بھی ہے نا تو آپ دنیا میں اگر ایک اکیلے واحد بھی رہ گئے نا تو بھی کبھی بھی اس بات کی گواہی مت دیجیے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور بے شک میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ جو یہود تھے یہ اس طرح سے پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق کے طور پر، کہ جس طرح سے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں سیکنڈ ٹائم دے رہے ہیں، اور پھر یہ اپنی مجلسوں میں یہ کہتے بھی تھے یہ بالکل وہی ہے۔ حیی بن اخطب نے کہا تھا، اس نے کہا تھا یہ بالکل وہی ہے، میں پہچان گیا ہوں جن کے ہم منتظر تھے۔ پھر اس کے بھائی نے پوچھا تھا کہ پھر اب ارادہ کیا ہے، تو اس نے کہا تھا آخری سانس تک اس کی مخالفت کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نے کی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہودیوں کا ابو جہل تھا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے، کدھر ہیں وہ، کہاں چلے گئے؟ سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ وہ لوگ جن کو پوجا گیا تھا، جن کی پیروی کی گئی تھی، تو وہ تو بیزار ہوں گے قیامت کے دن ان سے، وہ تو کہیں گے کہ ہماری تو یہ عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑیں گے، اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو جائیں گے۔ اگر وہ سورج، چاند، لکڑی، پتھر کے کوئی بت تھے تو پھر تو وہ ویسے ہی گم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ انسان تھے تو اگر وہ ایسے انسان تھے کہ جو خود نیک تھے اور ان کی تعلیمات ہرگز یہ نہیں تھی کہ ہمارے بعد ہمیں معبود بنا لینا، اور ان کے بعد ان کی قبروں پر جو کچھ کیا گیا سو کیا گیا، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، تو وہ تو قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہماری یہ تعلیم تھی، ہم تو اس شرک سے بیزار ہیں، اور ہم نے تو ساری زندگی شرک سے بیزاری کی تعلیم دی تھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا۔ اور دوسرے وہ ہوں گے کہ جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا کہ ہاں آؤ ہماری طرف آؤ، ہم تمہیں اللہ سے جوڑیں گے، ہم تمہارے لیے اللہ سے دعا کریں گے، تم خود تو کر ہی نہیں سکتے، تم ابھی ہم تک نہیں پہنچے تو تم اللہ تک کیسے پہنچو گے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اور ان کے جو یہ سارے پیر مرید اور ہوں گے یہ رشتے، یہ سب کٹ جائیں گے اور سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، متنفر ہوں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں رکاوٹ ڈال دی، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔
اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ میں کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو ہرگز نہ جھٹلائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے۔ نہیں، بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے، اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، یہ پھر اسی روش پہ چل پڑیں گے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آخرت کا انکار جو ہے نا، وہ انسان کے اعمال کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے، اور بہت انسان کے اعمال بگڑتے ہیں جس کو آخرت کی پیشی کا احساس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، ورنہ ایک مومن کے لیے تو یہ احساس ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوں دیکھے اور میرے سارے گناہ میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چل جائیں تو میرا کیا حال ہوگا۔ یہیں پسینے چھوٹ جانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال ہوگا اور میں سامنے کھڑی ہوں گی، وہیں انسان کے ٹانگیں کانپنی شروع ہو جانی چاہیے۔ اور کہاں یہ کہ آخرت سے ٹوٹل مکمل بے نیازی۔ بعض لوگ تو یہ کہتے بھی سنے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، آپ کیا دیکھیں گے اس وقت؟ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم۔ تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی۔ اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا یعنی قیامت کو نہیں مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ملنا ناپسند کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار، بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ لوگ جھٹلاتے تو تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کاہن، جادوگر، دیوانہ، کیا کیا کچھ یہ کہتے تھے۔ آپ سوچیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے بھائی بند، اپنی برادری، اپنے کزن، اپنے ساتھ جن کی اٹھان ہوئی، دوست کئی تھے بیچ میں سے، اور وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تو ہوتی تھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کو نہیں یہ جھٹلاتے، آپ کو تو یہ محبت کرتے تھے، آپ کو تو صادق اور امین بھی کہتے تھے، جھٹلاتے تو یہ اللہ کو ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا، حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں۔ اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں، پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جہاں تک مردوں یعنی کافروں کا تعلق ہے تو اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، سننا، غور سے سننا علم کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد لوگ عمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔
اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نشانی چاہتے ہو نا، میں تمہیں نشانی بتاتا ہوں، نشانیاں یہ ہیں، زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو، سب اپنی اپنی امتیں ہیں، ساری سپیشیز ایک ایک مکمل امت ہے، ان کے اپنے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے، ان کا کھانا پینا، ریپروڈکشن، زندگی موت، ہر چیز ان کی بھی ہے، اور ان کی اپنی بولیاں بھی ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو۔ آپ کو معجزہ چاہیے، یہ معجزات ہیں، ان کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، پرندوں کو دیکھیں، کیسے یہ آسمان میں اڑ رہے ہیں، کس نے ان کو اس طرح کی ساخت دی ہے کہ یہ آسمان میں اڑ سکیں۔ پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ یہ جو آیات کونیہ ہوتی ہیں نا، کہ نیچر پر غور، اور نیچر کی ساری رات اور دن کا آنا جانا، اسی طرح سے سیزنز کا بدلنا، اسی طرح سے اوشنز، پانی، ماؤنٹینز، فزکس، گیلیکسیز، برڈز، اینیملز، ان سب کو اسٹڈی کرنا، پڑھنا، باٹنی کو اسٹڈی کرنا، پڑھنا، ان سب کی طرف اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، اور یہی ہیں معجزات۔ ان کو دیکھ کر ہم ضرور اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں تعصبات نہ ہوں۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، اور جو عمل وہ کرتے تھے اس میں شیطان نے ان کے لیے کشش پیدا کر دی تھی۔ آزمائش آتی ہے انسان کو نرم کرنے کے لیے، انسان کو توڑنے کے لیے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اس کے لطیفے نہ بنائے، اس کی میمز نہ بنائے، اور سوچے، ہر انسان سوچے۔ مثال کے طور پر یہ جو وقت ہم پر آیا ہوا ہے، یہ لاک ڈاؤنز اور یہ بیماریاں اور اس کے مختلف سٹرینز، کس طرح اللہ تعالیٰ نے عاجز کر دیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سائنس کو خدا مانا ہوا تھا، اور جن لوگوں نے لٹرلی اپنے ہاتھوں پہ نچایا ہوا تھا ٹیکنالوجی کو، اور ان سے ایک وائرس کنٹرول نہیں ہو رہا، ابھی تک نہیں ہو رہا۔ اتنی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ بھی کسی میں کوئی سکم ہے اور کسی میں کوئی سکم ہے۔ تو یہ اللہ ہے کہ جو انسانوں کو عاجز کرتا ہے، اس لیے کہ وہ گھٹنے ٹیکیں، نہ کہ وہ تن کے کھڑے ہو جائیں اس کے سامنے اور لطیفے بنانے شروع کر دیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب نہیں ٹلتا۔ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت کی گئی اسے بھلا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں ہی میں ڈوبے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کیا طریقہ ہے؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ نافرمان کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور ایک انسان جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ میری ڈھیل ہے یا یہ نعمت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جس پر دنیا کو وسیع کر دے اور اس کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ اللہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، اسے ڈھیل دے رہا ہے، تو ایسے شخص کے پاس کوئی بصیرت نہیں، یعنی اس کو اگر یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ڈھیل ہے، اور جس پر اللہ دنیا تنگ کر دے لیکن اسے یہ سمجھ نہ آئے کہ اللہ اس کے لیے خیر ہی کا فیصلہ کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کوئی عقل نہیں۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جس کے پاس بصیرت ہو اور جو اپنے اوپر آنے والی کیفیات کو سمجھ رہا ہو، خوشحالی، تنگ دستی،
ہر چیز کو سمجھ رہا ہو کہ یہ کیوں آ رہی ہے میرے اوپر۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اسے وہ کچھ عطا فرما رہا ہے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اس انسان کو سب کچھ مل رہا ہے، تو یہ استدراج ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر خوشحالی کے تمام دروازے کھول دیے۔ یہی آیات جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس قوم کی جڑ کاٹ ڈالی گئی، پھر اچانک پکڑ آتی ہے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے۔ دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں۔ کہیے اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے تو بتاؤ کہ ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے، اور ہم نے کوئی رسول ایسے نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو۔ پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے آگے حاضر ہونے سے جو انسان ڈرتا ہے نا، وہ ہی قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے مت دور کریں جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ یہ جو کفار مکہ تھے، یہ جو ایلیٹسٹ تھے، یہ آ کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے بعض اوقات کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو یہ لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ سارے کوئی لوہار ہے، کوئی حبشی غلام ہے، تو ہم اب ان کی مجلس میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا، تو ہمارے لیے آپ ایک الگ مجلس جو ہے وہ لگائیں، ہمیں کچھ دین کی باتیں بتائیں، تو پھر ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ ان کو اٹھائیں نا تو پھر ہمیں بٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ان کو اپنے سے دور کرنا جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی رضامندی چاہتے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں، اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں۔ پھر اگر آپ ان کو اپنے سے دور کریں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اسلام بالکل بھی اسٹیٹس کانشیس نہیں ہے۔ اسلام بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ پڑھانا ہے تو میری پتہ نہیں کتنی واہ واہ ہو جائے گی۔ برانڈڈ اسلام جو ہے نا، وہ یہ ہمارے دور کا ایک وہ ہے کہ اس کو اتنا ایسا بنا دو اور اپنے آپ کو سیلیبریٹی شیخ کلچر جو ہے وہ بنا لو اپنا، اور غریب جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم ایلیٹسٹ جو ہیں ان کو اب اگر ہم پڑھا لیں گے قرآن تو بس وہی ٹھیک ہوگا۔ اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ یعنی یہ جو کافر تھے یہ کہتے تھے کہ اچھا ان پر اللہ نے احسان کیا ہے، اچھا یہ ہیں جو جنہوں نے جنتوں میں جانا ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ ہمیں اگر دنیا میں عزت ملی ہوئی ہے تو آخرت بھی بس ہے، اگر ہے تو ہمارے ہی لیے ہے۔ ہاں، کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو کہہ دیجئے تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے مہربانی کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں اپنے اوپر کچھ بھی لازم کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن لازم کیا، اور کیا بھی تو کس چیز کو؟ مہربانی کو۔ اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کے شکر گزار بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، جس طرح سے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات سے فارغ ہو گیا
تو اس نے عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے ہی بارے میں دراصل بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایسے آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے تمام گناہوں کا ارتکاب کیا ہو اور کوئی گناہ نہ چھوڑا ہو؟ اس سلسلے میں اس نے اپنی ہر چھوٹی بڑی بری حاجت اور خواہش پوری کر لی ہو، تو کیا اس شخص کے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے کہا بلا شبہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تم عمل صالح کرتے رہو اور برائیوں کو ترک کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا میری تمام فریبیوں اور بدکاریوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ شخص اتنا اوور ویلم ہوا نا کہ وہ اٹھا اور اللہ اکبر کہتا ہوا چلا گیا۔ بے شک تم میں سے جو شخص جہالت سے برا عمل کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توبہ اور استغفار جو ہے یہ انسان کا شیوا ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا، اور استغفار سے اللہ تعالیٰ بہت سے دنیاوی در بھی کھولتے ہیں۔ اگر آپ استغفار کرتے ہیں تو بارشیں آتی ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں اولاد ملتی ہے، اور استغفار ہر چیز کی ایسے ہے کہ جیسے ہر خیر اور بھلائی کی کنجی ہے۔ ایک مرتبہ حسن البصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے مالی تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اس کو کہا تم استغفار کیا کرو۔ ایک اور آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی انہوں نے کہا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے تیسری شکایت کی، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ اور انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ استغفار ہی وہ چیز ہے کہ جس سے تمام در کھلتے ہیں۔ یہ مفہوم ہے ان کی بات کا جو انہوں نے فرمائی تھی۔ اسی طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے گئے اور استغفار کر کے واپس تشریف لے آئے، اور فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا ہے کہ جن سے بارشیں آتی ہیں، اور ہم اسی طرح آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل واضح ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ کہہ دیجئے میں تمہاری خواہش کے پیچھے نہیں چلتا، اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ ہوں گا۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اس دلیل کو جھٹلایا ہے۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو، فیصلے کا سارا اختیار اللہ ہی کو ہے، وہی حق بات بیان کرتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جسے تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا ایسا نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ جانتا نہ ہو، اور کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ اور وہی اللہ ہے جو رات کو تمہیں فوت کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر دوسرے دن تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، کنٹرولر ہے، اور تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے حفاظت کے لیے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہیں جو انسان کے اچھے برے سارے عمل لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نماز میں
اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا رپورٹنگ سسٹم چل رہا ہے لگاتار۔ پھر اسی طرح سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک بڑی زبردست اور دل کو ہلا دینے والی یہ حدیث ہے کہ ابتدائے اسلام میں ایک دن ابو جہل نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں؟ تو اس کو بتایا گیا کہ ہاں۔ تو کہنے لگا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن روندوں گا، نعوذ باللہ، یا ان کا چہرہ مٹی میں ملاؤں گا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اس ارادے سے کہ وہ آپ کی گردن کو روندے۔ جب وہ آپ کے قریب ہونے لگا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ آیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی اور کچھ پر اور بازو تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ ڈالتے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا۔ وہاں انہوں نے فرمایا کہ لوگوں، اس امت کی آزمائش قبروں میں بھی ہوگی، چنانچہ جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا۔ پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے۔ یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اسے سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ کافر یا منافق ہو تو فرشتہ جب اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو، وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کچھ معلوم نہیں، البتہ میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا ضرور تھا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے کچھ جانا، نہ تلاوت کی اور نہ ہدایت پائی۔ پھر اسے جنت کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے رب پر ایمان لائے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم نے اس کے ساتھ کفر کیا اس لیے اللہ نے تمہارا ٹھکانہ یہاں سے بدل دیا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اپنے گرز سے اس پر اتنی زور سے ضرب لگاتا ہے جس کی آواز جن و انس کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو جس کے سامنے بھی ہاتھ میں گرز لے کر کھڑا ہوگا اس پر گھبراہٹ طاری ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید کے ذریعے سے ثابت قدم رکھتا ہے۔ تو یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ ہماری زندگی کے بھی ساتھی ہیں، موت بھی انہی کے تھرو آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہی کو بھیجتا ہے روح قبض کرنے کے لیے۔ قبر میں بھی یہی آتے ہیں۔ قیامت کے دن جو دو ساتھی ہوں گے ساتھ، ایک نے نامہ اعمال پکڑا ہوگا، ایک کی ہم کسٹڈی میں ہوں گے، وہ دونوں لے جا کے اللہ کے سامنے کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے ہَذَا مَا لَدَيَّ عَتِیدٌ، کہ اللہ یہ ہے جو میرے پاس، یہ تیری امانت۔ یہ اس طرح سے ہم فرشتوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا سچا مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کا سارا اختیار اسی کو حاصل ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے آہوزاری کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ دیکھیے
ہم کس طرح آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم جان لوگے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں پر نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کے پاس سے ہٹ جائیں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ ایسے میں اگر ہم نہیں ہٹے تو ہم انہی میں شمار ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، لیکن نصیحت کرنا ان کا فرض ہے تاکہ وہ بھی پرہیزگاری اختیار کریں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ دین سنجیدہ ہے، گریسفل، ڈگنیفائڈ، باوقار ہے۔ دین میں کھیل تماشے اور کھانا پینا ہی دین کا نام ہو اور ہر طرح سے ریکریشن ہی دین کا نام ہو تو یہ تو دھوکہ ہے بہت بڑا۔ اور ایسے لوگ جو دین میں سنجیدہ نہیں ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انہیں چھوڑ دیجئے، کیونکہ انسان جس کی بھی کمپنی میں بیٹھتا ہے نا اس سے اس پر اثر پڑتے ہیں، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے سوا کوئی اس کا دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ بدلے میں ہر طرح کا فدیہ دے تو وہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور جو وہ کفر کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں دوزخ میں تیز گرم پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ جہنم کا عذاب جو ہے یہ بڑا ہی سخت عذاب ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے اور اپنے اعمال کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ورنہ جہنم میں پیپ بھی ہے پینے کو، اور کھانے کو اس طرح کی کانٹے دار جھاڑیاں بھی ہیں، اور اسی طرح سے جہنم میں جانور بھی ہیں۔ ہم ایک دیوار پہ چلی ہوئی چھپکلی سے ڈر جاتے ہیں، کہاں یہ کہ وہ ارد گرد سانپ اور بچھو اور پتہ نہیں کیا کیا چیز ہو انسان کے۔ تو ہمیں آج اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، اور عقل مند وہی ہے کہ جو آج اپنے اعمال کو درست کر لے گا۔ عقل مند وہی ہے کہ جو آج اللہ سے غائبانہ طور پر ڈر جائے گا۔ یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، اور اسی چیز نے قیامت کے دن ہمیں بچانا ہے، اللہ کے ڈر نے، اللہ کے خوف نے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اور ہم کسی صورت کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے پیچھے نہ ہٹیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ریلم میں اللہ ہمیں کبھی بھی نہ لے جائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔